السلام علیکم۔ بٹی صاحب، دھواں ایسے نہیں اٹھتا، کہیں نہ کہیں آگ تو لگی ہوئی ہے۔ اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں۔ اب کیا اعلان کریں؟ یہ اعلان تو آج سے 40-45 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 50-60 سال پہلے ہو چکا۔ یہ اور بات کہ آپ نے نہیں سنا۔ اگر آپ نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان خالص قسط اول پڑھی ہوتی تو آپ یہ بات نہ کہتے کہ آپ لسٹ پیش کریں، اور لسٹ پیش کی گئی ہے۔ وہ صفحہ بڑا مشہور ہوا تھا ایمان خالص کا، جس کے اندر لسٹ بتائی گئی تھی کہ پہلی صدی ان مشرکانہ عقائد سے بالکل خالی تھی، دوسری صدی بھی ان مشرکانہ عقائد سے، صوفیانہ معاملات سے بالکل خالی تھی، تیسری صدی میں یہ سارے معاملات شروع ہوئے آہستہ آہستہ۔ تو پوری لسٹ دی گئی ہے تیسری صدی سے لے کر یہ ابھی آخری 15ویں صدی تک، جس میں یہ سارے شامل تھے۔ بریلوی، دیوبندی، ان کو خدام کہا گیا، خدام، یہ صوفیوں کے خدام، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان سب کے مشرکانہ عقیدے، ان کے اکابرین کے نام لے لے کر ان کا شرک کو واضح کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کا قصور ہے نا۔ اصل میں یہی وہ وجہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر پڑھا ہی نہیں تھا، کوئی تقریر سنی ہی نہیں ہے۔ آپ اصل میں جماعت اسلامی سے نکلے ہی نہیں تھے، آپ دم وہاں پھنسی ہوئی تھی، تھوڑا سا آنے کی کوشش کی ایمان کی طرف، لیکن اس کے بعد پھر واپس ہو گئے، کیونکہ وہاں آپ کو دنیا نظر آ رہی تھی اور یہاں تو جان دینی پڑتی ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ باقی رہا آپ کا یہ الزام کہ نیا اسلام آپ لائے ہیں، جس کے اندر چادریں چڑھانا، مزاروں پر چادریں چڑھانا ووٹ حاصل کرنے کے لیے، یہ نیا اسلام ہے۔ یہ نیا اسلام ہے کہ دین کی آڑ میں آؤ اور بھنگڑے ڈالو اور موسیقی کے ساتھ رقص کرو، یہ نیا اسلام ہے۔ میں تو پرانے اسلام کی بات کرتا ہوں، میں کون سا نیا اسلام لے کے آیا ہوں؟ میں 1500 سال پہلے والا اسلام کی بات کرتا ہوں، توحید کی دعوت جس طرح مکے سے اٹھی تھی۔ یہ معاملہ ہے، یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں، توحید کی دعوت کے ذریعے ماریں پڑی تھی، دیس نکالے دیے گئے تھے۔ اس کے بعد جہاں پہنچے ہیں ہجرت کر کے، پھر یہ کافر مشرک مارنے کے لیے آئے وہاں، پھر وہاں ان کو منہ کی پڑی ہے۔ یہ سارے مراحل سے گزرنا، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ کتنا بڑا الزام آپ نے لگایا ہے کہ ارشد کربلائی نیا اسلام، نیا نہیں پرانا اسلام، یہ تمہارا نیا اسلام ہے، بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، اہل حدیثیت ہے، صوفیزم ہے، یہ نیا اسلام ہے جس پر ہم تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ جماعت اسلامی ہے، یہ مودودی صاحب کی رسائل و مسائل ہے، کفر و شرک سے بھری ہوئی۔ یہ ہے بتوں کا پجاری مودودی، خود کہا کرتا تھا، لات منات کی مثال دیا کرتا تھا کہ امریت لات ہے اور جمہوریت منات ہے، اور منات کے پجاری ہو، یہ نیا اسلام لے کے آئے ہو۔ یہ وطن پرستی، یہ پیر پرستی یا قبر پرستی یا میر پرستی، یہ نیا اسلام لے کے آئے ہو۔ میں تو پرانے اسلام کی بات کرتا ہوں۔ باقی جب مرو گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا، سب سے آپ کی ملاقاتیں ہو جائیں گی جن کی لسٹ دی ہوئی تھی، وہاں لسٹ پہلے سے دی جا چکی ہے۔ باقی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس لسٹ میں مودودی صاحب کا بھی نام ہے۔ پڑھیں ہماری یہ چھوٹے چھوٹے کتاب یہ ہیں، وفات النبی پڑھیں، وفات ختم الرسل، کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا جو عقیدہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور اب جنت الفردوس میں زندہ ہے، اعلیٰ مقام میں، اس مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ اور قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف جنہوں نے عقیدے بنائے ہیں، ان کے فوٹو، ان کی اپنی کتابوں کے فوٹو دیے گئے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کی کتاب کو فوٹو دیا گیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی اپنے ملفوظات کا فوٹو دیا گیا ہے۔ پھر مودودی صاحب کا نام لے کر ان کی کتابوں کے رسائل و مسائل کے فوٹو دیے گئے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بھی ہیں۔ یہ سارے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے۔ اور پھر اہل حدیثوں کی احمد بن حنبل کی کتاب کا فوٹو دیا گیا ہے، ابن تیمیہ، ابن قیم، اور وحید الزمان، نہیں یہ میاں نذیر دہلوی، بدیع الدین راشدی، ان سب کی کتابوں کے فوٹو دیے گئے ہیں۔ عبد الوہاب نجدی، اس کو بھی مشرکین کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ سارے ہیں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں،
جس کشتی کے اندر آپ بیٹھے ہیں نا، اس کے اندر سوراخ ہے، اس کے بعد آپ کی تباہی، اگر شرک اور کفر سے توبہ نہ کی تو آپ کی تباہی یقینی ہے، گڑھے میں گرو گے جہنم کی آگ کے اندر، وہاں انہی سارے اکابرین کے ساتھ خوشیاں منانا، وہاں پیسے کرنا۔ پھر آج جو آپ ہمارا راستہ روک رہے ہیں، ہم آپ کے راستے، آپ کی وجہ سے اس راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے یہاں آئے، راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی، ان کو ہم نے آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے کہ آج اس پارٹی میں کل فلاں پارٹی میں، اور اس طرح نہیں بات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، تھوڑی بہت آپ کو احساس پیدا ہو۔ اصل میں ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے عقیدے کے اندر شرک ہے، توحید نہیں جانتے ہیں۔ اس بڑھاپے میں بھی آ کے آپ کفر و شرک کا ہی ساتھ دے رہے ہیں کہ آپ بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے دین کے لیے آپ کچھ وقت لگائیں۔ بہت بڑی تربیت کی ضرورت ہے آپ کی۔ ایمان عقیدے کی بات جو ہے ہر جگہ یہ کتابیں پھیلائی ہوئی ہیں ہم نے، جتنی زیادہ کتابیں ہم نے یہ توحید کے اوپر پھیلائی، شاید ہی کسی جماعت نے پھیلائی ہو۔ خالص فی سبیل اللہ، کوئی اس میں ہم پیسے نہیں لیتے ہیں، ہم ریئلٹی نہیں لیتے ہیں مودودی صاحب کے بیٹے کی طرح کہ ان کتابوں کے اوپر اب چھپاتا ہے اور کمائی کا ذریعہ اس نے بنایا ہوا ہے۔ ہم دین فروش نہیں ہیں،